اب میں علی جناب اعجاز علی خان صاحب معزز رکن بلدیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عالی جناب محترم المقام مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب، معزز رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب محترم المقام الحاج ممتاز احمد خان صاحب، معزز رکن اسمبلی، عالی جناب احمد بلالہ صاحب، معزز رکن اسمبلی، عالی جناب جعفر حسین میرا صاحب، معزز ڈپٹی میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد، عالی جناب برادر سید ریاض الحسن آفندی صاحب، معزز کارپوریٹر، دائس پر بیٹھے ہوئے دیگر کارپوریٹرز، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جلسے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اکبر الدین اویسی صاحب پر 30 اپریل کو وحشیانہ قاطعانہ حملے کے خلاف منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ قاتلانہ وحشیانہ حملے کی مذمت نہ صرف حیدرآباد پرانے شہر مجلس اتحاد المسلمین بلکہ دنیا کے ہر خطے سے محبان مجلس کی جانب سے کی جا رہی ہے، کیونکہ اکبر الدین اویسی صاحب نہ صرف ایک بے باک نڈر قائد، شعلہ بیان مقرر، کامیاب رکن اسمبلی بلکہ ایک کامیاب قائد ایوان اسمبلی بھی ہے، جنہوں نے کم عمری کے اندر رکن اسمبلی ہی نہیں بلکہ فلور لیڈر بھی بن گئے اور کامیابی کے ساتھ اپنے حلقے کے اندر نہیں بلکہ ریاست آندھرا پردیش کے مسائل کو ایوان اسمبلی میں کامیابی کے ساتھ نمائندگی کرتے ہیں۔ 2004 کے انتخابات کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سالار ملت نے پارلیمنٹ کے لیے بھیجا، تو وہیں اکبر الدین اویسی صاحب کو ایوان اسمبلی کا قائد ایوان بنایا گیا، تو انہوں نے ایوان اسمبلی میں جو کامیاب نمائندگی کی ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھنے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ایوان اسمبلی میں انہوں نے بحیثیت قائد ایوان اٹھایا کہ 2004 کے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا اور سالار ملت کو تیقن دیا تھا کہ انتخابات میں کانگریس برسر اقتدار آئے گی تو مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے گا۔ اکبر صاحب نے ایوان اسمبلی میں سب سے پہلے یہ مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ مجلس سے اور مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ برسر اقتدار کانگریس آئے گی تو مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے گا، لیکن کانگریس ٹال مٹول کر رہی تھی۔ مسلسل اکبر صاحب اور ایوان اسمبلی میں ارکان اسمبلی نے احتجاج کیا اور 8 دن تک ایسا ایوان اسمبلی کی کارروائی کو روکتے رہے اور اسی بات کا مطالبہ کیا کہ حکومت کو اعلان کرنا پڑے گا۔ بہرحال راج شیکھر ریڈی کو 5% ریزرویشن کا اعلان کرنا پڑا۔ سارے ریاست آندھرا پردیش میں فرقہ پرست جماعتیں پریشان ہوئیں، ان لوگوں نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور اس کو عدالتی تعویلات میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی 4% ریزرویشن آج 2004 سے لے کر آج تک مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمت میں مل رہا ہے۔ یہ اکبر الدین اویسی صاحب کا کارنامہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے انیس محی الدین نامی نوجوان کو پوٹا کے تحت گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے احتجاج کیا کہ ہندوستان سے پوٹا قانون برخاست کر دیا گیا ہے، اس بے قصور نوجوان کو رہا کیا جائے۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور احتجاج پر انیس محی الدین کو رہا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کے لیے نمائندگی کی اور آندھرا پردیش کے 14 اضلاع کے اندر اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا۔ وہیں اردو اکیڈمی کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ انہوں نے منظور کروایا، جہاں پر بچوں کو اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو اسکالرشپ دی گئی۔ پھر وہیں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے 1076 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کروایا، جب چندر بابو کے دور اقتدار میں جہاں 64 کروڑ روپیہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا بجٹ تھا، ان کی مسلسل اور کامیاب نمائندگی پر آج 2011 اور 12 کا بجٹ 1176 کروڑ روپیہ ہو گیا، جس میں بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، پری میٹرک اسکالرشپ، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، جہاں 6 سے 8 کلاس تک بچوں کو 600 روپئے اور 9th اور 10th کو 800 روپئے اور انٹر اور ڈگری کو 2500 روپئے ماہانہ اور فیس ریمبرس پر تمام بچوں کو فیس واپس کی جاتی ہے۔ جو بچے کاؤنسلنگ میں، میڈیکل اور انجینئرنگ میں، MBA اور MCA میں آتے ہیں، ان کی فیس حکومت 27,500 روپئے 30,700 روپئے ادا کرتی ہے۔ آج لاکھوں بچے اکبر الدین اویسی صاحب کی اس کامیاب نمائندگی کی وجہ سے MBBS اور انجینئرنگ اور MBA کی MCA کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ارے ظالموں، ارے جاہلوں، اے کمبختو، تم نے اکبر الدین اویسی صاحب پر خنجر نہیں بلکہ نوجوانوں کے مستقبل پر خنجر چلایا ہے، جو تعلیمی پسماندگی سے نکل کر خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے سب سے بڑا کارنامہ ریاستی اسمبلی کی تاریخ ساز کارنامہ بناتے ہوئے اوقافی جائیداد کے مسائل
مسائل کو اٹھایا اور چندر بابو نائیڈو سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر انگلی بتا کر کہا اے چندر بابو نائیڈو، تم نے اپنے دور اقتدار کے اندر ریاست آندھرا پردیش میں کروڑوں روپے کی مسلمانوں کی اوقافی جائیداد کو تم نے وپرو انڈیا کو دیا، لنکو ہلز کو دیا، سافٹ ویئر کمپنی کو دیا، ہائی ٹیک کمپنی ہائی ٹیک سٹی کو دیا، کس کی بات کی جاگیر تھی جو مسلمانوں کی اراضیات کو دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اراضیات مسلمانوں کو واپس کیا جائے۔ نہ صرف انہوں نے مسلسل ایوان اسمبلی میں احتجاج کیا بلکہ دستاویزات اور ڈاکومنٹس حاصل کیے، عدالتی کارروائی کی اور قانونی جدوجہد کرتے ہوئے انہوں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور سب سے پہلے ان کو کامیابی اس وقت ملی جب قطب دکن حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی 50 ایکڑ کی زمین راجشیکھر ریڈی حکومت کو واپس کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی مسلم میٹرنٹی کی زمین کو واپس کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ٹاسک فورس بیگم پیٹ کا آفس، جہاں ظالم پولیس والے ہمارے معصوم بچوں کو لے جا کر ظلم کرتے اور اذیتیں دیتے، انہوں نے کہا یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں بلکہ اوقافی جائیداد ہے، اس کو حاصل کیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے حلق میں پنجہ ڈال کر ٹاسک فورس بیگم پیٹ آفس کو حاصل کیا۔ آج بھی وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ شاہ راجیو خطال صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زمین، میر مومن صاحب چپ رحمۃ اللہ علیہ کی زمین، جامع نظامیہ کی زمین، ایسے کئی درگاہوں، مساجد کے اور بارگاہوں کی زمینیں اوقاف کی آج بھی حکومت کے پاس ہے۔ وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان زمینوں کو حاصل کیا جائے۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے کروڑوں روپیہ یہاں ایوان اسمبلی کے اندر نمائندگی کرتے ہوئے پرانے شہر کے لیے منظور کروایا۔ آپ نے اپنے حلقے اسمبلی چندرائن گٹے کے اندر 1999 سے لے کر 2009 تک 10 برس تک اندر ایک ایک گلی، ایک ایک کوچہ بارکس کا ڈیولپ کیا۔ انہوں نے یہ کہنے والے، بارکس کی بات کرنے والے، مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ بارکس ایریا ہاسپٹل کو دلوایا، 50 لاکھ روپیہ کمیونٹی ہال بارکس کے لیے پلے گراؤنڈ میں دلوایا، 50 لاکھ روپیہ ای سیوا لائبریری کے لیے بارکس کے لیے منظور کروایا۔ بارکس کی ہر گلی تک، ہر ظالم لوگوں میں رہنے والوں تک بھی ان کے گھر تک پینے کا پانی پہنچایا۔ ڈرینیج کی لائن، اسٹریٹ لائٹ، ماڈرن لائٹ، سیمی ماس لائٹ انہوں نے دلوائی اور بعض تک تو جانے والے راستوں تک کے اندر بی ٹی اور سی سی روڈ کے کام کروائے۔ تمام چندرائن گٹے کے اندر کروڑوں روپے کا کام کروا کر انہوں نے ترقی دلوایا۔ ارے آج زمین کی بات کرنے والے جس زمین کی نشاندہی وہ کر رہے تھے جب انہوں نے حکومت سے نمائندگی کی کہ جہاں مسلمانوں کے ہر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ گھر کا مسئلہ ہے، یہ بے گھر ہیں، تو منسٹر، ریونیو منسٹر اور تمام چیف منسٹر نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس اسکیم ہے، جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن ہے، ہمارے پاس والمیکی امبیڈکر آواز یوجنا کی اسکیم ہے، آپ زمین بتائیے، حکومت گھر بنا کے دے گی۔ تو اکبر صاحب نے کہا میرے حلقے کے اندر سرکاری اراضیات ہیں، میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں، اس کو حاصل کرو اور وہاں پر غریبوں کے لیے گھر بناؤ۔ لیکن ان منافقین کو، ان مخالفین کو برداشت نہیں ہوا۔ ارے عرب کی سرزمین پر غیر مسلمان رہنے والے، غیر مسلمانوں کے اندر یہ بزدل جیسے لوگوں نے جنم لیا، جہاں اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کے لیے احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا نام منعقد کیا اور عرب کی سرزمین پر عرب جیسی قوم کو چنا کہ یہ عرب قوم آپ کے صحابہ بنیں گے، یہ آپ کے غار یار بنیں گے، یہ آپ کے جنگ احد، جنگ بدر میں ساتھی بنیں گے اور آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیں گے، ایسی غیر قوم کو اللہ نے ساری دنیا سے چنا اور عرب کی سرزمین کو چنا اور مکے اور مدینہ کی حفاظت اور خدمت کے لیے ایسی قوم کو چنا جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان بن عفان کو عثمان غنی بنا دیا، علی بن ابی طالب کو حاجت روا، شیر خدا، مشکل کشا علی امام المشرقین و مغربین بنا دیا، فاتح خیبر بنا دیا، ابو تراب بنا دیا اور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیف اللہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا، حضرت بلال حبشی کو موزن اسلام بنا دیا۔ ایسی سرزمین کے غیر عربوں کو چنا اللہ نے دین کے کام کے لیے، لیکن وہیں پر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ہی کے خاندان سے ابو جہل اور ابو لہب بھی آئے، تو ان کی قوم، ان کی نسل، ان کی ذات، ان کی فطرت، ان کی دشمنی اسلام اور مسلمان امت محمدیہ سے بغض کہاں گیا؟ تو یہی نسل ہے جس نے اکبر صاحب پر حملہ کیا، جس نے خنجر چلایا، جس نے تلوار چلایا، جس نے گولی چلائی، جس نے ستور چلایا،
فرمایا وہ انہی کے قبیلے سے ہے جنہوں نے ایسی زمین پر عربوں کو شرمندہ کر دیا۔ جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پہلے جمعہ کو جامع مسجد بارکس کی نماز کو گئے تو کئی عرب لوگوں نے شرمندگی کا احساس کیا، کئی بزرگ پیچھے ہٹ گئے کہ کیا منہ لے کر ہم اسد الدین اویسی کے سامنے جاتے۔ ارے مہمان کی حیثیت سے ہمارا رکن اسمبلی جو بارکس ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے رچا بنڈا میں چیف منسٹر کو بلا کر پرانے شہر کا پروگرام کروایا، یہ 2 کروڑ روپیہ بارکس کے لیے منظور کروایا، ایک ایک گلی ایک ایک چیز کو آباد کیا، ہماری قوم کے لیے ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے کیا، ہمارے مہمان پر ہم نے بزدلانہ حملہ کیا، کیا منہ لے کر ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سامنے جاتے؟ ارے ایسی غیر قوم میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا پشت پناہی کرنے والے آج پریشان ہیں کہ ارے آج جیل میں ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو بیل دے دو، ہم باہر چلے جائیں گے، اور جو باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجلس والوں سے خطرہ ہے، ہم کو جیل میں ڈال دو، ہم محفوظ رہیں گے۔ جو بیمار ہیں وہ جیل میں کہتے ہیں کہ میڈیکل ہم کو گراؤنڈ پر دواخانہ بھیجا دو، ہم آئی سی یو میں جا کر رہ جائیں گے۔ ارے کب تک چھپے گی کیری پتوں کے آڑ میں؟ کبھی نہ کبھی آئے گی مجلس کے ہاتھ میں۔ تمہارے لیے ہر طرف سے زمین تنگ ہو چکی ہے، تم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ راستہ لینڈ گرابنگ کا، سود خوری کا، حرام خوری کا، قتل و غارت گیری کا جو راستہ تم نے اختیار کیا، وہ راستے صرف 2 طرف جاتے ہیں، ایک راستہ جیل کو جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ کیسی موت کس کی ہوئی۔ خدا کسی ماں کو ایسا غم نہ دے جو ابراہیم بن یافی کی ماں کو دیا، خدا کسی نوجوان کو ایسی موت نہ دے جو ابراہیم بن یافی کو دیا۔ ارے اللہ نے مرتے وقت دنیا کے سامنے ننگا کر دیا اور بتا دیا کہ اے ظالم، خالق نے بتا دیا کہ مخلوق کی خدمت کرنے والے محبوب بندے پر قتل کرنے آیا تھا اور انجام کیا ہوگا۔ ارے تمہارے لیے 2 ہی راستے ہیں، جیل ہے یا جہنم ہے۔ اب بھی اپنی روش کو بدل دو، اب بھی توبہ اور استغفار کرو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض پڑتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہم تم کا پیغام کو پہنچا دے۔ ارے اس دین و اسلام کے لیے، اس امت محمدی کے لیے آل نبی اولاد علی اہل بیت نے اپنے سر کو کٹا دیا، اپنے گھر کو لٹا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا انا منی حسین وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسین نے میدان کربلا میں گھوڑے سے تیروں کے مسلح پر آ گئے۔ حضرت عباس نے اپنے شانے کو کٹا دیا، حضرت زینب نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اسی دین و اسلام کے لیے، اسی نانا کی امت کے لیے۔ اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو مکمل کیا کہ لن ترلوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ نانا کے نواسوں نے اپنی محبوب ترین جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی نانا کی امت کے لیے، اسی اسلام کے لیے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جدوجہد کرتی ہے تو اسی دین و اسلام کے لیے، اسی امت محمدیہ کے لیے۔ ارے کیا مجلس اتحاد المسلمین نے روزگار امر متنگی کی مسجد کو شہید کیا تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہمارے ارکان اسمبلی آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئے، احتجاج کیا، فرید الدین منسٹر کو بلایا، کلکٹر کو بلایا، ایس پی کو بلایا، اور ظہر میں مسجد کو شہید ہوئی، عشاء تک مسجد کو کھڑا کر کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی۔ ایوان اسمبلی میں چندر بابو نائیڈو نے مسجد ہاشمی کو شہید کیا، واسطوں کے نام پر، رینوویشن کے نام پر یہی اکبر الدین اویسی صاحب نے احتجاج کیا اور آج مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد عمر فاروق ایئرپورٹ کے اوپر ہائی وے کے نام پر روڈ وائڈنگ پر شہید کیا گیا، مجلس نے احتجاج کیا۔ جامع نظامیہ کو یہی اکبر الدین اویسی صاحب نے 1 کروڑ روپے کی امداد دی، جہاں دینی درسگاہ میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مولانا مفتی اشرف علی صاحب کو اسی بارکت سے گرفتار کیا گیا، گجرات کی جیل میں بن گیا گیا۔ سالار ملت نے 4 لاکھ روپے دیے، قانونی کارروائی کی اور ضمانت کر کے 3 مہینے کے اندر ان کو رہا کروا کر لایا گیا۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین دین و اسلام، قوم و ملت اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ بلخی بلدی آب رسانی کے کروڑوں روپے کے کام ہمارے رکن پارلیمنٹ، ہمارے ارکان اسمبلی، ہمارے کارپوریٹر آج چوکس رہتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے سیل فون کھلے رہتے ہیں، آواز دینے پر قائدین پہنچ جاتے ہیں، چاہے پولیس کا ظلم ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، مجلس اتحاد المسلمین پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی اور ان لوگوں نے منصوبہ بنا کر کہا کہ اکبر الدین اویسی صاحب پر اگر قاتلانہ حملہ کیا جائے تو مجلس کمزور ہو جائے گی اور مجلس اپنے عزائم سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کہ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ شہر کے اندر ہوا، ہماری نااہل پولیس کیا کر رہی تھی؟ ہماری پولیس کیا کرے گی بھائی؟ جس شہر کا کمشنر
31 मार्च 2010 को मूसा बोली के अंदर फसाद हुआ। 3 दिन तक कर्फ्यू रहा, ठेले बंडियां ऑटो रिक्शा बंद हो गए, लोगों को अनाज दूध और तरकारी नहीं मिल रही थी। हमारे कमिश्नर के खान साहब शामीनार पर प्रेस वालों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। आपने देखा कि लीबिया के अंदर हमला हो रहा है और करजाई साहब शतरंज खेल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सालार मिल्लत ने क्या कहा था? सालार मिल्लत फरमाते थे कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। वाजिद अली खान रंगीले पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रहे थे तो कासिद ने आकर कहा कि वाजिद अली शाह साहब, दुश्मन सरहद में दाखिल हो चुका है, किले का मुहासरा कर चुका है, अब हमारी शिकस्त यकीन है। तो वाजिद अली खान ने कहा कि अरे बेवकूफ़, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोल कब्जा दुश्मन का, फतेह सरकार की। आज यही बात कमिश्नर साहब कहते हैं कि अकबर साहब को जब हमला किया गया तो असद साहब ने प्रेस वालों के सामने कहा कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, अकबर को बचाने के लिए पुलिस नाकाम हो गई। तो कमिश्नर साहब ने कहा नहीं नहीं, पुलिस ने ही अकबर साहब को बचाया, जानी गनमे ने ही गोली चलाई। अरे कमिश्नर साहब, जानी को खालिक ने अपनी मखलूक की खिदमत करने वाले बंदे पर हमला हो रहा था तो अल्लाह ने जानी को हिदायत दी और मर्द बना दिया और कहा कि जानी तू गोली चला और इस जालिम पर कत्ल कर दे जिसने अकबर अवैसी को मार रहा है। अरे आपके गनमैन किसको बचाए? पुलिस कमिश्नर साहब, क्या आपके गनमैन इंदिरा गांधी को बचाए, राजीव गांधी को बचाए, वाईएस राजशेखर रेड्डी को बचाए, माधव रेड्डी को बचाए, इंदिरा रेड्डी को बचाए, पलिटरा रवि को बचाए? आपके बहादुर गनमैन आपके पुलिस वालों को बचाए? क्या उमेश चंद्रा को बचाए? क्या एसके व्यास को बचाए? क्या हेमंत करकरे को बचाए? आपके गनमैनों की तारीख है कि आज तक किसी को नहीं बचाया। जब टाउन प्लानिंग वालों ने गन फाउंड्री के अंदर मौजम खान साहब का घेराव किया और हमला किया तो उस वक्त एक एमएलए साहब को 2 गनमैन थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे आपकी जमात के जियाले रुकन असेंबली अफसर खान साहब वहां पहुंचे, अपनी पर्सनल रिवॉल्वर निकालकर हवा में फायर किया और कहा किसी की मां नहीं जनी कि मजलिस के रुकन असेंबली की तरफ हाथ बढ़ाए या आंख उठाकर देखे। अरे हमारे अरकान असेंबली अपनी हिफाजत करना जानते हैं। पाशा कादरी साहब, 1 हफ्ता पहले ये जालिम पुलिस और इनके डीसीपी दुकान और होटलों को बंद करने आए, कोटले आलीजा पर चील की तरह अंदर उतरे और डीसीपी श्रीनिवास के आंख पर चले गए कि 1 महीने से असद साहब कह रहे हैं कि शहर में मर्डर हो रहा है, तुम क्या कर रहे हैं? तुम्हारी गुंडागर्दी शराब खानों पर बताओ, तुम होटलों पर और दुकानों पर बता रहे हो, पान के डब्बे वालों को गिरफ्तार कर रहे हो। फिर मीर चौक पीएस पर आकर आपने एहतजाज किया तो तमाम लोगों को रिहा किया गया। अरे आपकी बहादुर पुलिस आज क्या कर रही है? शहर के अंदर कत्ल हो रहे हैं। श्रीराम पल्ली के अंदर हाजी को जाफर हुसैन ने मारा, जाफर को सोहेल ने मारा, सोहेल को हैदर ने मारा, अब पता नहीं हैदर को कौन मारेगा। छतरी नाके के अंदर खलील का मर्डर, भवानी नगर में सालम का मर्डर, हकीम पेट के अंदर फरहाना सुल्ताना का मर्डर, रैन बाजार के अंदर शाहना बेगम का मर्डर, किशन बाग के अंदर एजाज खान इमरान का कत्ल, सैयद अली चबूतरे पे साबर का कत्ल। अरे ससुरा दामाद को मार रहा है, शौहर बीवी को जला रहा है, भाई भाई को मार रहा है, शौहर बीवी को जलाता है और दाशना दाश्ता को मारता है, दाश्ता आशना के साथ मिलकर शौहर को मारती है। ये खून कत्ल गारत गिरी कब तक चलेगी? पुलिस वालों, तुम ये अपनी गुंडागर्दी बंद करो। बंद कैसे करेंगे? कमिश्नर साहब क्रिकेट खेलेंगे, डीसीपी साहब ट्रांसफर में मसरूफ रहेंगे अच्छी पोस्टिंग लेने में, और एसीपी साहब प्लाटों और फ्लैटों पर कब्जा लेंगे, और हमारे बहादुर सर्कल साहब मामूल लेने में मसरूफ हैं, शराबियों से, सूदखोरों से, जुआरियों से, टपोरियों से, सटोरियों से और दल्लालों से, और पुलिस क्वार्टर के अंदर नाच गाने की महफिलें सजाई जा रही हैं। और हमारे एसआई तेलुगु फिल्मों की हीरो की तरह गाड़ियां रोड पर डाल कर कहते आरसी बताओ, लाइसेंस बताओ, ऊपर की लाइट आ रही, नीचे की लाइट क्यों नहीं आ रही? जरा गांव को जाओ एसआई साहब, वहाँ एसआई ऊपर गन रख के फिरते और जब नौकरी के लिए निकलते तो ये कहते हैं अपनी बीवी से कि जा रहा हूँ सरकार की सेवा को, कौन देखेगा मेरे बात मेरी बेवा को। अरे शहर में रह गए 5 स्टार होटलों में, होटल से मामूल, आइसक्रीम पार्लर से मामूल खाए पिए और घूम फिर के गुंडागर्दी कर लिए। अब ये गुंडागर्दी बंद करो। आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं दोस्तों जंग कभी नहीं, अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। अगर तुम हमारे खायदीन पर
نظریں اٹھا کر دیکھو گے تو پھر جنگ تلواروں جنبیوں سے نہیں ریوالوروں سے چاہتے ہو تو پھر ریوالوروں سے ہی صحیح، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ طاقتور کرنے کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا، جماعت سے وابستہ ہونا ہوگا، اور ان تمام مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں ڈپٹی میئر عظیم تر حیدرآباد عالی جناب جعفر حسین میرا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائز پہ تشریف فرما جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین و ایم ایل اے حلقہ حاضہ، جناب ممتاز احمد خان صاحب ایم ایل اے، جناب افسر خان صاحب ایم ایل اے، جناب احمد بلالہ صاحب ایم ایل اے، جناب اسد پاشا صاحب، جناب خان صاحب، میرے ساتھی کارپوریٹر، جماعت کے صدر و معتمدین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسہ پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ بے شک یہ احتجاجی جلسہ ہے۔ آپ بخوبی واقف ہے کہ جو 30 اپریل کو جناب اکبر الدین اویسی صاحب پہ بارکس میں حملہ ہوا تھا، اس کے لیے یہ احتجاجی جلسہ ہے۔ آج کا جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ پرانی حویلی بالکل ڈبل پورے کے بازو میں منعقد کیا گیا ہے۔ تو میں جانتا ہوں یہاں کی پبلک کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت تو معلوم ہے، یہاں کی پبلک دکھنے میں بالکل بکھری ہوئی دکھتی ہے، جب متحد ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا قلعے کی طرح متحد ہوتی ہے اور ایک بہت بڑے سپاہی کی طرح ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہے۔ آپ بخوبی واقف ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے ہر ہمیشہ بیچ میں رہتی ہے۔ جب کبھی بھی مسلمانوں کو کوئی مسائل آتے ہیں تو سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا ورکر رہتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی رہتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا کارپوریٹر رہتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایم ایل اے رہتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا صدر رہتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہر ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہتی ہے۔ پچھلے 53 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کی خدمت کرتے آ رہی ہے۔ خاص طور سے فخر ملت نے جب یہ محسوس کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک سیاسی طاقت بنانا چاہیے تو فخر ملت کی دور اندیشی تھی جنہوں نے یہ مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام دلایا۔ اس کے بعد میں جب سالار ملت نے ڈور سنبھالی، سالار ملت نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور سیاسی جماعت بننا چاہیے تو سالار ملت نے ہر ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ میں رہا۔ خاص طور سے اپنی موٹر سائیکل لے کر جب کبھی بھی فساد ہوتا تھا، چاہے وہ ٹپا چبوترا میں ہو، منگل ہاٹ میں ہو، سبزی منڈی میں ہو یا گولی پورے میں ہو یا لال دروازے میں ہو، تو ہر ہمیشہ سالار ملت نے یہ محسوس کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر جماعت جائے گی، اور اسی انداز سے مجلس اتحاد المسلمین کا ہر وہ سپاہی آپ کے بیچ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ خاص طور سے آج آپ بخوبی واقف ہے جناب احمد پاشا قادری صاحب شہر کے کوئی کونے کے اندر بھی، چونکہ احمد پاشا قادری صاحب حلقہ چار مینار کے ایم ایل اے ہے، مگر احمد پاشا قادری صاحب کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ حلقہ چار مینار کے ایم ایل اے ہے، وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ہے۔ اور اپنے ساتھی ایم ایل اے کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی مسلمانوں پہ مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے احمد پاشا قادری صاحب صدر محترم کے حکم پہ اپنے تمام ایم ایل اے کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پر مسائل کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہے 1999 کے اندر جب اسمبلی کا الیکشن ہوا تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدواروں کو ٹھہرا کیا، جس امیدواروں میں مجلس اتحاد المسلمین نے 5 امیدوار کو ٹھہرا کیا تھا، اس میں الحمدللہ 4 امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے کامیاب ہوئے۔ وہ 4 امیدوار جیسے ہی کامیاب ہوئے آپ جانتے ہیں تو سب سے پہلے اکبر الدین اویسی صاحب 1999 میں حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے سے کامیاب ہوئے۔ وہی ٹائم پہ جناب
اسدالدین اویسی صاحب حلقہ چار مینار کی جب نمائندگی کر رہے تھے، یہ ظالم پولیس والوں نے فرقہ پرست طاقتوں سے مل کے اسدالدین اویسی صاحب کی جب پولنگ ہو گئی، نتیجہ آنا باقی تھا، یہ پولیس والوں نے اسدالدین اویسی صاحب کو ایک سازش کے طور پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اسدالدین اویسی صاحب ایک بہادر نوجوان، وہ حملے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اسدالدین اویسی صاحب تم لوگ کتنا بھی ظلم ڈھاؤ، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم مجلس اتحاد المسلمین کے بے باک سپاہی ہیں، ہم ہمیشہ آپ عوام کے بیچ میں رہنا جانتے ہیں۔ اسی انداز سے جب 1999 میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی، 2004 کا الیکشن آیا، 2004 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 5 امیدوار ٹھہرا کیا۔ اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کے 4 امیدوار کامیاب ہوئے، ایک امیدوار جو آصف نگر سے ناگیندر نے کامیاب ہوا، وہ محسوس کیا کہ میں ابھی مجلس اتحاد المسلمین کے اگینسٹ میں تلگو دیشم سے جیتا ہوں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں امیڈیٹ جا کے استعفیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد سالار ملت دور اندیشی سے یہ سوچتے ہیں، اس کے بعد سالار ملت آصف نگر سے معظم خان کو ٹکٹ دے کے 5ویں امیدوار کی حیثیت سے کامیابی دلاتے ہیں۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا سیاسی سفر بلندیوں کے ساتھ شروع کیا، تو دشمنوں کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ مجلس اتحاد المسلمین آج ایک بہت بڑی سیاسی طاقت بن رہی ہے، تو دشمنوں نے فرقہ پرست لوگوں سے مل لیا۔ اس کے بعد جب 2004 کے اندر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے حیدرآباد پارلیمنٹ سے جب الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، سالار ملت نے یہ محسوس کیا کہ میری صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، کیوں نہ اسدالدین اویسی صاحب کو حلقہ پارلیمنٹ سے امیدوار بنایا جائے، تو سب کے سب نے ان کا استقبال کیا، ویلکم کیا۔ مگر یہ جو فرقہ پرست طاقت ہے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھائی اسدالدین اویسی صاحب ایک نوجوان ہے، سالار کی شخصیت ایک دبدبہ کی شخصیت تھی، سالار کے سامنے کوئی ٹھہرنے کے لیے بھی سوچتا تھا، تو وہ ٹائم پہ تمام فرقہ پرست طاقتوں نے ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس کے بعد میں سوچنے لگے کیوں نہ ہم ایک متحدہ امیدوار کو ٹھہرایا جائے۔ اس کے اندر سب کی میٹنگ ہونے لگی، خاص طور سے فرقہ پرست طاقتوں کی میٹنگ ہونے لگی۔ ان لوگ نے یہ سوچا کہ حلقہ پارلیمنٹ سے وجے شانتی کو بی جے پی کا امیدوار بنایا جائے، چونکہ وہ ٹائم پہ حیدرآباد پارلیمنٹ کے اندر ٹانڈور وقارآباد چیوڑلہ آتا تھا۔ یہ لوگ یہ محسوس کرے تمام غیر قوم کے ووٹ ایک جگہ اگر ہو جائیں گے تو ہم مجلس کو یہ شکست دے دیں گے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ مگر اسی ٹائم پہ الحمدللہ آپ بخوبی واقف ہے، اسدالدین اویسی صاحب نے ایک شاندار کامیابی کی۔ وہ ٹائم پہ وجے شانتی نے جب اسدالدین اویسی صاحب جو انداز سے پرچہ ڈالنے گئے تھے، یہ وجے شانتی گھبرانے لگی، تو میرے نوجوانوں نے کہا وجے شانتی کو آنے دیجئے، ہم دیکھ لیتے ہیں، وجے بھی ہماری ہوگی، شانتی بھی ہماری ہوگی۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ ان نوجوانوں کا تھا، یہ جذبے سے مجلس اتحاد المسلمین نے آگے بڑھتے گئی۔ اس کے بعد میں آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ خاص طور سے 2 ایڈیٹر جو ہے ان کو ٹھیک نہیں لگا، انہوں نے یہ محسوس کیا آج مجلس اتحاد المسلمین ہر جگہ آگے بڑھ رہی ہے، اسی طرح یہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیسے کمزور کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سازش کے طور پہ مجلس اتحاد المسلمین کے نیوز نہیں ڈالنا شروع کرا، توڑ موڑ کے جھوٹ موٹ بتانا شروع کیا۔ اس کے بعد میں آپ بخوبی واقف ہے 2004 کا جب پارلیمنٹ الیکشن میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے ایک شاندار کامیابی کی، تو وہ ٹائم پہ لوگ سوچنے لگے کہ بھائی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایک ہی تو ایم پی ہے، 542 کے اندر یہ ایک ایم پی کیا کرے گا؟ تو اسی ٹائم پہ ہم نے یہ بتا دیا کہ اولاد ہونا 10 نہیں ہونا، ایک ہونا، ہونیار ہونا، اسدالدین اویسی کی طرح ہونا۔ اسی لیے جب پارلیمنٹ کے اندر اسدالدین اویسی صاحب نے اپنا دبدبہ جمایا، تب لوگوں کو یہ محسوس ہونا شروع کرا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی طاقت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اسی انداز سے جب 2009 کا الیکشن ہوا، ڈی لیمیٹیشن ہوا، وہ ٹائم پہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 8 امیدوار میدان میں ٹھہرا کیا۔ وہ 8 امیدواروں سے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار کامیاب کیے۔ اس ٹائم پہ
2009 میں یہ مخالفین مجلس یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کو نعوذ باللہ اکبر الدین اویسی کو ہرانا ہے، ہم کو نعوذ باللہ اسد الدین کو ہرانا ہے، یہ سب مل کے ایک مہا کٹومی بنائے، جو مہا کٹومی کے اندر کمیونسٹ بھی تھی، تلگو دیشم بھی تھی، اور طریقے کے جماعتیں تھے، بی جے پی تھی، یہ لوکل جماعت تھی، اس کے ساتھ میں آپ بخوبی واقف ہے یہ گلتی پہلوانا بھی تھے، یہ سب مل کے سوچے کہ ہم اسد الدین کو ہرا دیں گے، ہم اکبر الدین کو ہرا دیں گے، مگر الحمدللہ جب بھی نتیجے آئے تو خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چندرائن گٹے سے اکبر الدین اویسی کو ایک شاندار کامیابی دیا، اس کے ساتھ ساتھ اسد الدین اویسی کو ایک شاندار کامیابی کے ساتھ کامیاب کرا، اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے 7 MLA ہو گئے۔ تو اس کے باوجود بھی دشمنوں کو یہ محسوس ہونا شروع کرا یہ 7 MLA 294 میں کیا کریں گے، تو میں نے کہا بابا بھونے ہی ساتھ رہے تو بس سے 287 سالوں پہ بھاری ہے، 287 سالوں پہ بھاری ہے۔ تو اسی انداز سے جب اکبر الدین اویسی صاحب نے اپنے 2009 کے سفر کے اندر خاص طور سے ایوان اسمبلی کو ہلا دیا، ایوان اسمبلی کو ہلا دیا، تو خاص طور سے غیر قوم کے لوگ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے بھائی آپ کہنے ایک اکبر الدین اویسی ہے جو اتنا بنداز بولتا ہے۔ میں نے کہا بابا ایک اکبر الدین اویسی ہے، جس دن 10 اکبر الدین اویسی ہوں گے اس دن آندھرا پردیش کی حکومت ہماری ہوگی، اس دن آندھرا پردیش کی حکومت ہماری ہوگی، 5 اسد الدین ہوں گے، اس دن ہم دلی پہ قبضہ کریں گے۔ بابا ہم کو معلوم ہے پرانی حویلی سے دلی کا راستہ کتنی دور ہے، ہم جانتے ہیں یہ پرانی حویلی ہے، یہاں کے نوجوانوں کو بھی جانتے، یہاں کے بزرگوں کو بھی جانتے، ان لوگوں کی جو طاقت ہے، اگر کوئی زیادہ بات کرا پیچھے ہی نالا ہے، نالے کو بھی چھوڑتے نہیں وہاں پہ۔ تو لوگ پوچھنے لگے ابھی 30 اپریل کو جو حادثہ ہوا اس کے بعد میں یہ پورے پہلوانوں کو چرلا پلی میں کئی کو ڈالے، تو میں بولا پرانی حویلی ڈبل پورا یہیں چھے چنچل گڑے میں ڈالے تو کود کے ختم کر دیتے، اس لیے وہاں پہ چرلا پلی میں ڈالے، چونکہ یہاں کے لوگ بہت تیز ہے۔ سب کو معلوم ہے جب کبھی بھی مجلس اتحاد المسلمین کو آپ لوگوں کی ضرورت پڑتی سب سے پہلے لبیک کرنے والے تمام حیدرآباد کے مسلمان ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بولے آج کل ایک فیشن ہو گیا، وہ فیشن یہ ہے کہ اگر الحمدللہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں، میں اگر ٹھہر کے مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے کچھ کہتا ہوں تو لوگ مجھ کو بولتے ارے بھائی آپ ڈپٹی میئر آپ ایسا کیسا بولتے؟ بابا ڈپٹی میئر آفس میں یہ مجلس کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر کیا بولنا ہم کو معلوم ہے، وہاں پہ کیا کرنا وہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ تو آج کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا بھائی آپ کئی کو بول رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں۔ میں بولا میں بولا کیا ابھی تو بولنا شروع نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بولتی ابھی سے بند ہو گئی، اگر میں بولنا شروع کروں گا تو اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوں گی آپ خود ہی جانتے۔ میں نے کیا بولا؟ میں بولا گلتی پہلوان۔ ارے بری بات کیا بولا بابا؟ گلتی پہلوان کو گلتی نہیں تو کیا بریانی پہلوان بولو؟ میں نے کیا بولا؟ بری بات کچھ نہیں بولا، میں یہ بولا کہ پوری زندگی تم ڈومنا کھیلتے بیٹھو گے تو بے شک صحیح بولا، غلط کیا بولا؟ جیل کا گیم ڈومنا ہے، کس سے بھی جا کے پوچھ لو، سب کو معلوم ہے اور تم بخوبی جانتے ہیں، یہ پرانی حویلی کی عوام بھی جانتی ہے، یہ حیدرآباد کی عوام بھی جانتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کبھی بزدلی سے کمزوری سے بات نہیں کرتی ہے، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی ورکر میں اتنی طاقت ہے۔ تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں کتنی طاقت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی شیر جو اکبر الدین اویسی آرام کر رہا ہے، جب یہ زمین پر پنجہ رکھے گا ساری کی ساری زمین ہل جائے گی اور یہ دشمنوں کی زمین تنگ ہو جائیں گی۔ آپ لوگ دیکھتے رہنا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم یہ 2 ایڈیٹروں کو ایک مشورہ دیتے ہیں۔ ایک ایڈیٹر صاحب 2009 میں ٹوٹی پھوٹی سائیکل لے کے پھر رہے تھے، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم وہ سائیکل کی سیٹ بھی نہیں تھی، نہ جانے کہاں بیٹھ گئے، کہاں تکلیف ہو رہی وہ سب جانتے، یہ بستی کے لوگ بھی جانتے۔ اور ایک میں مشورہ دے رہا ہوں ایڈیٹر صاحب کو، یہ سائیکل بیچ کے رکشہ لے لو، جب دل میں آیا خود پھر سکتے، جب دل میں آیا سواری مار لے سکتے، اس سے تمہارا روزگار بھی چل جائے گا۔ ایڈیٹر صاحب
अब और एक एडिटर साहब है जाके अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहूद और नसारा से मिले हैं और यहूदों की पॉलिसी अपना के वहां पे अखबार में फोटो डाल रहे मैं अमेरिका में हूं बोल के। अरे बाबा हमको मालूम है तुम अमेरिका से आना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जब मजलिस का हर सिपाही जब एक आवाज दे रहा है तो तुम कैसे वापस आ सकते हो अमेरिका से? हमको भी मालूम है तुम्हारी पॉलिसी क्या है, हम जानते हैं। तुम यही जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिले हैं, ये वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, आप बखूबी वाकिफ है मुसलमानों के जिस जिस मुल्क के अंदर जब कभी भी जो भी परेशानी आई वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरफ से आई है। आप जानते हैं ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था, इन्होंने इंडिया आया था, वो टाइम पे हैदराबाद का भी दौरा किया था। कई लोग अखबार में पढ़े और कई लोग टीवी पे देखे। ये आने से पहले 2 प्लेन इसका सिक्योरिटी सामान आया था। लोग मुझसे पूछने लगे क्या भाई ये आने से पहले 2 प्लेन सिक्योरिटी क्या करने? तो मैंने कहा ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इन्हें आने से पहले सिक्योरिटी इसी तरह आती है। उसके अंदर 17 कुत्ते भी थे। लोग पूछने लगे सिक्योरिटी तो ठीक है, ये 17 कुत्ते किस लिए? मैंने कहा उनके साथ मैडम बुश भी आ रही है, इसके लिए 17 कुत्ते हैं। तो लोग एक पूछने लगे, सवाल करे इसका बाप भी तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था। मैंने था हाँ बिल्कुल, तो इसकी सिक्योरिटी कैसी थी? मैंने था कहा सेम थी, फर्क एक ही था, 17 कुत्तों की जगह 17 सुअर थे, इसलिए इसके जैसी सुअर औलाद पैदा हुई, इसके लिए इसकी जैसी सुअर औलाद पैदा हुई। तो मैं हमारे एडिटर साहब को मशवरा देता हूं वो सुअर जगह को छोड़ो और आप हैदराबाद आ जाओ। बहुत दिन हो गया, देख लेंगे जो भी है इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस के सिपाही है, जीते हैं तो शेर की जिंदगी जीते हैं, जब भी दुनिया से जाते हैं मुजाहिद की तरह जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आएंगे और वही बारकस ग्राउंड पे आपको तकरीर करके बोलेंगे कि अकबरुद्दीन अवैसी कोई माली मिली शख्सियत का नाम नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जवान सिपाही है। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब मैं अली जनाब अलहाज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मौजूद रुकन असम्बली से ख्वाहिश करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा अली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, मोहतमद अमूमी अली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA, अली जनाब अफसर ख़ान साहब MLA, जनाब डिप्टी मेयर साहब, कारपोरेटर्स, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एहतिजाजी जलसों का इनेकाद अमल में आया। इसकी वजह यह है कि शहर के अंदर क़त्ल खुर गारतगिरी और अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मजलिस के ऊपर क़ातिलाना हमला। तो मैं मुख्तसर सा जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त मैं क़ायद मुक़न्नना के साथ था, तो उस वाक़े को आपके सामने रखता हुआ चलूँ। 30 तारीख़ के दिन जिस वक्त बारकस के अंदर एक ख़बरस्तान की बाउंड्री की इफ्तिताह थी, साथ ही साथ मौलाना मुफ्ती सफ़ी अहमद मदनी साहब ने दारुस्सलाम आकर वहाँ पर कुछ इज्तिमा के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से अकबरुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी की थी। तो उसी वक्त अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उनसे वादा किया था कि 30 तारीख़ के रोज़ मेरा वहाँ पर हफ्ते के दिन प्रोग्राम है, वहाँ से मैं आकर आपको जो भी कामों की ज़रूरत है उसका जायज़ा लूँगा। इंशाअल्लाह तमाम कामों की यकसुई की जाएगी। तो वहाँ पर जिस वक्त इख्तिताम को पहुँचा तो साथ ही साथ मैंने भी वहाँ बारकस को पहुँचा। वहाँ से निकलकर
मैं और कायद मुखन्ना कुत्ता पेट सलाला को गए। वहाँ पर जाकर जनाब सफ़ी अहमद मदनी साहब से और दूसरे ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। उन्होंने ये बताया कि ये इज्तिमा 2 दिन के लिए है और वहाँ पर पानी, अबरसानी, बरखी और हेल्थ कैंप, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसी वक्त वहीं से फ़ोन कर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम महकमे के ज़िम्मेदारान को ये हिदायत दी कि 7 और 8 तारीख को जो कुत्ता पेट सलाला में इज्तिमा है, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ़ ना होनी जाए। हर चीज़, पानी, एडिशनल ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद हो। और साथ ही साथ उन्होंने जब हेल्थ कैंप की बात की तो अवैसी हॉस्पिटल को वहाँ से फ़ोन करते हैं वो, और कर कहते हैं कि 2 हेल्थ कैंप चाहिए यहाँ पर, एक हेल्थ कैंप जनाने के लिए और एक हेल्थ कैंप मर्दाने के लिए, और एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर रख दी जाए। तो बहरहाल वहाँ पर ये तफसीलात के साथ पूरी बात कर वहाँ से जब हम निकले तो बारकस के कारपोरेटर मंसूर अवलगी ने वहाँ पर कुछ नाश्ते का, कुछ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया उनके ऑफिस पे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर नाश्ता करते हुए चले जाइए। तो अकबर साहब और मैं वहाँ पर गए, नाश्ता किए, जो भी वहाँ पर था थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, करीब 20-25 मिनट बैठे, कुछ बातचीत वगैरह हुई। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, निकलकर अकबर साहब उनकी गाड़ी में बैठते हैं, मैं मेरी गाड़ी में बैठता हूँ। गाड़ी स्टार्ट होकर कुछ आगे ही चलती है कि एक शख्स स्कूटर के ऊपर आकर उनकी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी के उतरकर आकर गाड़ी के पास आकर हाथ के अंदर जो बड़ा छुरा आता है गोश्त काटने का, वो छुरे से अचानक हमला कर देता है। जबकि किसी को ज़हन गुमान भी नहीं कि एकदम धोखे से सामने गाड़ी रखकर आता है। तो अकबर साहब ये समझते हैं कि कुछ बात करने आ रहा है, आकर छुरे से अचानक खिड़की में से गाड़ी के अंदर हमला कर देता है। और एक शख्स आता है इधर खिड़की के पास, आकर रिवॉल्वर निकालकर 2 गोलियां मारता है। तो ये ऐसा मंजर था, इतना धोखे से हमला किया गया जिसकी तवक्को, उम्मीद भी नहीं लगा जा सकती। जैसे ही वो हुआ, मंसूर अवलगी मेरे साथ मेरी गाड़ी के पास ठहरे हुए थे, मैं उतरकर भागा, मंसूर अवलगी भी उधर उस तरफ अकबर साहब की गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही मैंने उसका रिवॉल्वर पकड़ा और जो शख्स छुरे से मार रहा था, जिसका नाम हसन याफे बताया गया है, मंसूर अवलगी ने उसको पकड़कर एक तमाचा रसीद कर दूर तक ढकेल के मार लेते हुए लेके गए। और साथ ही साथ अकबर साहब ने इधर लात मार के वो जीप के उस तरफ से बाहर निकल गए। तो जैसे उन्होंने जीप के उस तरफ बाहर निकल गए, 6-8 लोग घेर लेकर उनको कोई किसी तरीके से उनके ऊपर हमला कर रहा है। एक के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में कुछ है। 5-6 लोग गिर गए और बुज़दिलाना तरीके से हमला किया जा रहा था। और अकबरुद्दीन अवैसी ने वाकई दिलराना तरीके से, निहत्ते होते हुए भी तमाम उनके वार अपने हाथों के ऊपर रोकने की कोशिश कर रहे थे और तमाम उनके वार अपने हाथों के ऊपर लिए। और जैसा इतने बुज़दिलाना तरीके से कि मार रही, वहीं कोई चीज गिर जा रही, भाग जा रही। एक शख्स, जैसे ही मैंने रिवॉल्वर पकड़ा, एक शख्स आता है बैट लेकर, जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को पहले हमला का उनके ऊपर हमला किया। और जैसे ही बैट लेकर मेरी तरफ आता है, तो जानी जब मेरा गनमैन देखता है तो मैं बोला मार इसको, बोलते जानी गोली मारा तो उसको लेके 3-4 जने चले गए। हमला करने आकर धोखे से, मैं तो ये कहूंगा कि ये कौन सी कौम है? ये अरब तो मेरी कौम तो ये हो नहीं सकती, ये अरब तो हो नहीं सकते, ये बुज़दिल कौम है, ये बुज़दिल लोग है, ये अबू लुलू की औलाद है, ये अरब का बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। और जिस वक्त उसको जब मैं बानट के सामने रिवॉल्वर पकड़ा, उसको खींचकर यहां तक लेकर आया, तो बस एक किस्म की उतना हमला करने के बाद भी एक किस्म की वहशत और डर तारी था उनके ऊपर। अरे देखो बच गया तो अपना क्या होगा, बच गया तो अपना क्या होगा, यह हाल था उन लोगों का। बुज़दिलाना तरीके से हमला कर यह हाल था उनका। और ये लोग जो मुनाफिकीन, आपके सामने तमाम वाकया जिस वक्त हादसा हुआ
اس کے 3 روز کے بعد آپ کے سامنے واقعہ آیا. 3 روز تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ من مانی طریقے سے جھوٹے باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چالو کریں. حملہ ہوتے ہی آ کر یشودا ہاسپٹل کے اندر پہلوان کہتے کئی کے پہلوانا, ایک پکڑ لیا تو 3 مل کے نہیں چھڑا سکے, کئی کے پہلوانا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. ڈھیلے دھوکے بازاں, یہ ڈھیلے دھوکے بازاں ہجڑے ہیں. یہ آ کر یہاں پر میڈیا کے سامنے بول رہے ہیں کہ بھائی اکبر الدین اویسی اور ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلال ان گھر کے اوپر آ کر حملہ کرے. ارے ان کی بنیاد جھوٹ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ذات ذات میں فرق ہوتا, آدمی آدمی فرق ہوتا. ارے تو کتنا جھوٹا ہے, تیری ذات کتنی ہے پتا چل گیا. تو عرب تو ہو ہی نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالی میں بارکس میں پیدل دورہ کر کر ہر ایک اپنے قوم کے بھائی سے مل کر کہوں گا کہ یہ منافقین کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ پوری قوم کے نام کے اوپر دھبا ہے. انشاءاللہ تعالی احمد بلالہ پورے بارکس کا دورہ کرے گا, ہر ایک اپنی ماں بہن سے ملے گا, ہر ایک دوست سے ملے گا, ہر ایک بھائی سے مل کر کہے گا کہ منافقین کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ دھبا ہے, یہ پوری قوم کے اوپر دھبا ہے. یہ سوڈانیہ ہے, یہ سدھیوں کی اولاد ہے, یہ عرب کی اولاد تو نہیں ہو سکتی. ولد الحبش ہے یہ. اور جیسا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی 3 روز کے بعد ٹی وی کے اوپر جو بہادری کے ساتھ 4 ٹی وی کا کیمرے مین نے وہ واقعے کو شوٹ کیا, 3 روز تک ہم نے روک کے رکھا. سر صاحب نے کہا کہ یہ چیز نہیں بتانا ہے, شہر کے حالات اور خراب ہو جائیں گے. جب 3 روز کے بعد ان کی جھوٹ جب پروان کو پہنچ گئی, جب بے انتہا جھوٹ پہ جھوٹی باتیں کرنا چالو کرے, تو اس وقت یہ واقعہ جس وقت سامنے آیا اس دن سے آپ نے دیکھا ان کی بولتیاں بند ہو گئی. اخبارات کے اندر حملے وار کے بارے میں کیا کیا لکھا گیا. میں آپ کے سامنے اکبر صاحب کے اوپر 30 تاریخ کو حملہ ہوا, ان کا ظلم اور زیادتی اتنی بڑھ گئی تھی. اس سے 8-10 دن کا پہلے کا واقعہ وہاں بالاپور کا آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں کہ اکبر صاحب پہ حملہ ہونے سے پہلے 8-10 دن پہلے بالاپور کے اندر ایک غریب عورت جہاں پر اپنا ایک گھر بنا رہی تھی, تو یہی شخص جو ہلاک ہوا, جو جانی گنمین کی گولی سے ہلاک ہوا, مارا گیا, وہ جو ہے سو وہ عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہ جو گھر بنا رہی ہے, یہ اینٹ سامان کہاں سے لی, ہمارے پاس سے لینا, ان کے باپ کی جاگیر ہے. تو وہ عورت بولی بھائی میں فلانی جگہ سے میرے کو کم میں مل رہا تھا, میں وہاں سے لی. نہیں تو وہاں سے لیتی کیسا بول کے عورت کو گالیاں دے کر عورت کو یہ پرسوں مارا گیا. تو شخص عورت کو تھپڑ مارا, تو وہ عورت اس کو جی بھر کے کوسی. تو ان کی ظلم اور زیادتیاں اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ کیفر کردار کو پہنچے. اور ان کا منصوبہ شیطانی منصوبہ, اور جو منافقین جو آج ان کی تائید میں ہے, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں اپنی سمجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منافقین آج ان کی تائید کر رہے ہیں, ان کا شیطانی ان کا جو پلان تھا اکبر الدین اویسی, اللہ میں ان کا بھی اس سے بدتر حال کریں گا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ لوگ کے خلاف اٹھ کر جو مجلس کا مقصد ہے, جو قاتلوں کے خلاف, جو خون قتل و غارت گیری کے خلاف جو اٹھ کر مہم چلائی جا رہی ہے, اس کے اندر ہم کو ایک جٹ ہو کر منظم ہو کر اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور ولگر لینگویج, بے بنیاد باتیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, چھوٹے موٹے پھوٹے بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں آج کل, جس کو کچھ بولنا ہے جو جی میں بول رہا. ایک پھوٹا تو اپنے آپ کو میں خوبصورت ہوں بول رہا اسٹیج کے اوپر ٹھہر کے. ارے بابا اتنے خوبصورت ہے تو لپسٹک پاؤڈر لگا کے خان لطیف خان اسٹیج کے نیچے ٹھہر جاؤ. دھندا دکان, سیاسی دکان تو بند ہو گئی ہے, دھندا چل جائے گا. پہلا گراہک تمہارے کو خان لطیف خان مل جائے گا اوپر. ان کی اوقات اتنی ہے. تو بہرحال آپ منظم رہیے, متحد رہیے, مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ مضبوط کیجیے. شکریہ. خدا حافظ. عالی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب موجود رکن اسمبلی سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں. السلام علیکم. عالی جناب محترم مقام سید احمد پاشا قادری صاحب, معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی, اراکین اسمبلی, ڈپٹی میئر, اراکین بلدیہ, میرے برادرم
उजाले खान साहब, पाशा भाई साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, जमाती रुखा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज ये जो एहतजाजी जलसा रखा गया है, आज से 1.5 महीना कबल अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर बारकस में जो बुज़दिलाना हमला किया गया, उस सिलसिले में आवाम में शऊर बेदार करने के लिए एहतजाजी जलसे रखे जा रहे हैं। मजलिस के क़याम से लेकर आज तक मुखालिफिन मजलिस, मिल्लत फरोश हमेशा मजलिस को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करते रहे, लेकिन जिस तरीक़े से ये साजिशें करते रहे, उसी तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत और मुस्तकम जमात बनते रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुस्तकम जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ईमानदारी से, दियानतदारी के साथ मिल्लत इस्लामिया की खिदमत कर रही है, लेकिन मुखालिफिन मजलिस आज मिल्लत फरोश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें कर रहे हैं। आज तो ये हो रहा है कि मजलिसी क़ायदीन पर क़ातिलाना हमले भी किए जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इस तरीक़े से मजलिस को कमज़ोर किया जाएगा, मजलिस के चाहने वालों के दिलों के अंदर डर और खौफ पैदा किया जाएगा। मजलिस इन हालात से घबराने वाली नहीं है। मजलिस कोई बुज़दिल जमात का नाम नहीं है। मजलिस मिल्लत इस्लामिया की खिदमत कर रही है। जैसा कि हालिया अरसे के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर जो क़ातिलाना हमला किया गया, वो ये समझ रहे थे कि अकबरुद्दीन अवैसी को क़त्ल कर देंगे, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआओं की बदौलत हमारी माँ और बहनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो बरसा बरस से दुआएं करते आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआओं के तुफैल में अकबरुद्दीन अवैसी को अल्लाह ताला ने सेहत याब किया और हादसे के बाद से जिस तरीके से आप लोगों ने इबादतें की और अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत याबी के लिए दुआएं करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी बहुत जल्द से जल्द सेहत याब हो गए। लोग तो ये समझ रहे थे कि अकबरुद्दीन अवैसी माजूर हो जाएंगे, अकबरुद्दीन अवैसी इतने जल्द सेहत याब नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि अकबरुद्दीन अवैसी जल्द से जल्द सेहत याब हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर हम आपके दरमियान में आकर आपके और तमाम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत जिस तरीके से साबिक़ में किए थे, इंशाअल्लाह ताला और जोश व खरोश के साथ मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की जाएगी। आज जैसा कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असम्बली हैं और आपके जवां साल क़ायद बैरस असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, आज अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ हम शहर हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के मसाइल को लेकर हुकूमत से नुमाइंदगी करके उन मसाइल को हल करवाया जाता है। आपके जवां साल क़ायद सदर मोहतरम पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम नुमाइंदा होने के बावजूद भी सारे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर मसाइल पैदा होते हैं, मुसलमानों पर मजालिम ढाए जाते हैं, तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दौड़ते हुए उनके दरमियान में जाकर उनको तसल्ली देती है और हुकूमतों से नुमाइंदगी करके उनके मुसीबतों को, उनके परेशानियों को, उनके मसाइल को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि आने वाले दिनों के अंदर ये मिल्लत फरोश तरह तरीके से मिल्लत इस्लामिया के अंदर तफरीका पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई कमजोर जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम हालात का मुकाबला करना जानती है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आज जैसा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमहूरी अंदाज में नुमाइंदगी कर रही है कि इन लोगों को बराबर इनको सजा दिलवाई जाए, और कोई मुखालिफिन अगर दोबारा इस किस्म की अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर सकती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप ही की मताए अजीज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप ही लोगों की दुआओं की वजह से, आप ही लोगों की ताउन की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत और मुस्तकम जमात बन चुकी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब मैं अली जान